على آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج أي يا هذه الأمة والله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم ففضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرعا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو اجتباکم، یعنی اس امت کو اللہ نے چن لیا. ان اللہ اصطفاکم، اللہ نے تم لوگوں کو چن لیا اور تم لوگوں کو پسند فرمایا اور ساری امتوں پہ فضیلت دی اور تمام امتوں سے تمہیں افضل بنایا، خیر امت کا خطاب عطا فرمایا اور سب سے افضل اعلیٰ اور اکمل رسول تمہیں عطا فرمایا اور سب سے کامل مکمل شریعت تمہیں نصیب فرمائی. تو یہ اللہ کا انعام ہے حضور کی امت پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو چن لیا ہے. یہ کتنا بڑی عظیم شان ہے اس امت کی کہ سب سے افضل کتاب، افضل رسول، افضل دین جو ملا ہے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا انا حظکم وانتم حظی من الامم. حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے نصیب میں اللہ نے مجھے لکھا تھا انبیاء میں سے، یعنی کسی کو کوئی پیغمبر ملا، کسی کو کوئی پیغمبر ملا. یہ تمہاری شان ہے کہ اللہ نے تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، کہ اللہ نے جیسے مجھے نبوت کے ختم کرنے والا بنایا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. اللہ نے جیسے مجھ پہ نبوت ختم کر دی تمہارے اوپر بھی امت ختم ہو گئی، اب اور کوئی امت نہیں آئی. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، کہ یہ شرف بھی اللہ نے میری امت کو دیا ہے کہ سب سے پہلے بھی ہم ہیں اور سب سے آخر میں بھی ہم. تو جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کا کیا معنی؟ فرمایا تمام امتوں میں سے، تمام مخلوقات میں سے سب سے پہلے اللہ مجھے اور میری امت کو جنت میں داخل کریں گے. تو لہذا نحن الاولون، سب سے پہلے ہم ہوئے، ونحن الاخرون، اور اعتبار بے سب کے اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا ہے. تو یہ امت کے خصائص ہیں. اس لیے جیسے اللہ نے پیغمبر کو چن لیا، اللہ نے حضور کی امت کو بھی چن لیا. اس لیے فرماتے ہیں هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اور اسی طرح میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفانی، اور ایک حدیث میں اختار علی وختار علی اصحابی
فجعلهم أصحابي وأنصاري. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے. اللہ نے جن کو میرے شرف صحابیت بخشا ہے ان کو بھی اللہ نے چن لیا، اور ان میں سے بعض کو میرا ساتھی بنایا، بعض کو میرا مددگار بنایا، بعض کو میرا رشتہ دار بنایا. تو یہ سارے فیصلے میرے اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، اور یہ بڑا شرف ہے اس امت کے لیے. اگر حضور کی امت کو فکر ہو، سوچ ہو کہ اللہ نے جتنی امتیں بھیجی ہیں سب سے افضل امم خیر امت اخرجت للناس کا لقب جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اور قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ بھی ناز کروں گا. فرمایا کہ سارے انبیاء ان کی بڑی امتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی امت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ پہلے دور میں بنو اسرائیل میں ایک ایسا بندہ بھی گزرا ہے ماشاءاللہ کہ جس نے 1000 سال تک جہاد کیا. یعنی وہ دن میں جہاد کرتے تھے اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے، 1000 سال متواصل. تو جب صحابہ نے سنا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمر جو ہے وہ تو بہت چھوٹی ہے، 60 سال 70 سال 75 سال، بڑی مشکل سے کوئی بندہ 80-90 پہ پہنچتا ہے، اور جن لوگوں نے 1000 سال عبادت کی ہے تو ان کا ہم مقابلہ کیسے کریں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتلا دیں کہ میں تمہیں ایک رات دیتا ہوں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات تمہاری امت عبادت کرے 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں ایک رات کی عبادت. تو اب جس بندے کو 20 سال میں 20 رمضان شریف مل گئے تو کتنی عبادت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر تو ہمیں تھوڑی دی لیکن ثواب ہمیں زیادہ عطا فرما دی. اس لیے فرماتے ہیں اور دوسری رحمت یہ فرمائی وما جعل علیکم فی الدین من حرج ای ما کلفکم ما لا تطیقون وارزکم بشیء یشق علیکم اذا جعل اللہ لکم فرجا ومخرجا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر ہماری رحمت ہے کہ دین میں تم پہ کوئی تنگی بھی نہیں کی ہے کہ سینکڑوں سال مثلاً 70 سال بندے کا شرک میں، گناہ میں، زنا میں، شراب میں گزر گیا، دل سے توبہ کی اللہ سارے گناہ معاف. اس سے بڑی نرمی اور راحت کیا ہو سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام میں ہمیں ایسی تکلیف نہیں دی ہے جو ہماری طاقت سے بالا تر ہو، جو ہم نہ کر سکتے. اللہ فرمائے لازم کرنا ہے نہیں، اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، آسانی پیدا فرما دی. والصلاۃ التي هي اکبر ارکان الاسلام بعد الشہادتین تجب في الحضر 4 وفي السفر تكسر الى 2 وفي الخوف يصليها بعض الائمة رکعة كما ورد به الحدیث. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کلمہ شہادت کے بعد یعنی ایمان و اسلام لانے کے بعد سب سے افضل اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے. اور نماز جو ہے یہ ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق ہے. اور نماز جو ہے صلۃ بین العبد والرب، بندے کو اپنے رب سے جوڑنے والی چیز ہے. اور نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے. اور نماز پڑھنا علامت ایمان ہے اور نماز چھوڑنا جو ہے وہ علامت کفر ہے. اتنی بڑی اہم عبادت ہے لیکن اللہ نے اس میں بھی ہم پر تنگی نہیں فرمائی. فرمایا اگر گھر میں ہو تو 4 رکعت نماز پڑھو، لیکن سفر میں ہو تو 4 رکعت والی کو 2 رکعت کر کے پڑھ دو، لیکن ہم ثواب تمہیں پوری نماز کا عطا فرمائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ثواب تمہیں 2 رکعتوں کا ملے گا، ثواب تمہیں ہم پوری نماز کا عطا فرما دیں گے. لیکن کتنی رعایت ہو گئی کہ گرمی کا وقت ہے، ظہر ہے، عصر ہے، رات ہے، صبر کرنا ہے یا آرام کرنا ہے، جب 4 رکعت کی وجہ 2 رکعت پڑھ. اچھا سنت ہے، رواتب ہے، سب اللہ نے معاف فرما دی ہے.
تو اللہ نے دین کے لیے اتنی اہم عبادت میں بھی ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی. حتیٰ کہ علماء فرماتی ہیں بعض ائمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اگر جنگ ہو رہی ہے اور دشمن کا خوف ہے تو 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اللہ نے یہ بھی رعایت دی ہے کہ امام نماز میں کھڑا ہو. اچھا اس کے پیچھے 2 صفیں ہیں. ایک صف جو ہے وہ 1 رکعت پڑھ کے دشمن کے مقابلے پہ چلی جائے جب تک دوسرے جو ہے پڑھ لیں, پھر وہ صف جو ہے لوٹ آئے اور اپنی آ کے رکعت پوری کر لیں. اللہ نے یہ بھی رعایت عطا فرما دی ہے کہ تم نماز ادا کرو لیکن مشکل کوئی نہیں, ہر حال میں تمہارے لیے آسانی ہے. وَتُصَلِّي رِجَالًا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. اور اگر تم سواری پہ بھی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو تو قبول ہے, اور بیٹھے چلتے ہوئے بھی اگر پڑھنی پڑے جنگ میں تو قبول ہے. اچھا جنگ کی حالت میں آپ گھوڑے پہ سوار ہیں, آپ کسی ٹینک پہ سوار ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, آپ نے نماز شروع کر دی, اب پھر گیا گھوڑا ہے, کعبۃ اللہ سے پھر گیا, ہم قبول فرما لیں گے جس حال میں بھی پڑھ لیں. وقضا فی النافلۃ بالصبر القبلۃ وغیرها. اور اسی طرح اگر سفر میں کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور سواری پہ اوپر بیٹھے ہوئے پڑھ رہا ہے لیکن سواری پھر رہی ہے, کعبے سے ہٹ گیا ہے, پھر بھی نماز قبول ہے. کہ آپ ٹرین میں کھڑے ہیں, آپ نے ایک دفعہ جہاد کر لی, اس کے بعد گاڑی پھر گئی, چلیے کوئی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اور اسی طرح فرمانے والا قیام فی آیت المغرب صلیح المرید جالسن فإن يستطع على جنبه ولا غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. اور اللہ نے یہ بھی رعایت فرما دی کہ اگر تم بیمار ہو اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو, اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے بھی نماز پڑھ لو, اشارہ کر لو نماز پڑھ لو. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری نمازوں کی, وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے, بندہ میرے فرمان کا پابند ہے, جہاں میں نے حکم دیا جھک گیا, جہاں حکم دیا کھڑا ہو گیا, جہاں حکم دیا سجدے میں پڑ گیا. اب اگر بیمار ہے نہیں کر سکتا اشارہ کر لو. اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے ہیں, اللہ نے فرما دی ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کہ اگر کوئی بیمار ہے, اگر کوئی سفر پہ ہے, روزے میں تکلیف ہے تو فرمایا چھوڑ دو روزہ, بعد میں روزہ رکھ لینا, کوئی بات, بعد میں قضا کرا, روزہ بھی ایک رکھنا ہے, یہ نہیں کہ اور کوئی جرمانہ ہے. ایک کا سے چھوٹا ہے تو ایک روزہ قضا کر. اسی طرح آپ دیکھیں کہ عورتیں ایام حیض ہیں, فرمایا روزے باز نہ رکھو, روزہ نماز نہ پڑھو. اچھا اب نمازیں چونکہ زیادہ بنتی تھیں کہ 8 دن حیض ہو اور روز کی 5 نمازیں ہوں تو 40 نمازیں ہو گئیں, تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ حیض والی عورت نمازیں قضا نہ کریں, جو چھوٹ گئیں ہم نے معاف کر دیا. اچھا روزے تو چونکہ سال میں ایک دفعہ آئیں گے نا, 7-8 روزے ہیں, پورے سال میں قضا کریں, روزہ تو قضا کر لے لیکن نمازیں قضا نہ کرے, اس کو تکلیف نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کروا دی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے بندوں کے حقوق کا کتنا خیال فرمایا. اس لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ اپنے خامند کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. بعض عورتوں کو شوق ہوتا ہے نا, اچھا روز روزہ رکھیں گے, روزہ میں نہیں, خامند کو اگر ضرورت ہو پھر وہ کیا کرے, لہذا خامند سے پوچھ کے نفلی روزہ رکھے, تکلیف نہ ہوگی تھی. اور یہ بھی فرمایا کہ روز روزہ نہ رکھو, اگر زیادہ سے زیادہ تمہاری ہمت ہے تو پھر افضل الصیام صیام داؤد علیہ السلام, کہ پھر حضرت داؤد پیغمبر والا روزہ رکھو. یصوم یومن و یفطر یومن, کبھی آپ ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن افطار کرتے, ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن افطار فرماتے. اللہ نے ہر حال میں آسانی پیدا. اچھا ابتداء اسلام میں دیکھیں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز کے بعد مثلا انسان ہے, مزدور ہے, کام کیا, تھکا ہوا آیا, سو گیا ہے, اگر وہ سو جاتا تھا, اب نیند کھلی عشاء کے بعد, تو کھانا بھی بند اور رات کو اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا.
اچھا اسی وقت سے اس کا روزہ شروع ہو گیا، یعنی مغرب کے بعد سو گیا، رات کو 10 بجے نیند کھلی، اب 10 بجے سے کل مغرب تک کا روزہ ہو گیا بیچارے کا۔ اچھا اسی طرح دن میں بھی میاں بیوی کا ملنا روزے کی حالت میں بھی منع اور رات کو بھی منع۔ لیکن ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کی خدمت میں، کہا ہلاک عمر، ہلاک عمر، کہا یا رسول اللہ عمر برباد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ما بھی کہا عمر کیا ہو گیا؟ کہا ہلاک برباد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بتلاؤ کیا ہو گیا؟ حضور نے کہا حضور رات کو بیوی میاں بیوی کا ملنا حرام ہے، رمضان میں منع ہے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ چاندنی رات تھی اور میری بیوی گھر میں تھی اور میں بھی گھر میں تھا، تو اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا اور میری نظر پڑی تو میں قابو نہیں پا سکا اپنے نفس پہ، میں نے جا کے بیوی سے جمع کر لیا اور شریعت کے خلاف مخالفت ہو گئی، اس لیے میں رو رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ غلطی ہو گئی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب اپنی امت کو بتلا دو، عمر نے تو غلطی کی ہے لیکن ہم نے تمہاری ساری امت پہ رحمت کر دی ہے کہ اب رات کو میاں بیوی کا ملنا جائے۔ تو اللہ نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے وہ مشقت ہی۔ اب دیکھیں نا جی آدمی ہے پٹی بندھی ہوئی ہے اوپر بسا کرو بس۔ اچھا حجر اسود دیکھ لو، کوئی حکم نہیں کہ لڑو اور مارو اور دھکے دو، اور اس سے بھی موقع ہے بوسہ دے دو، نہیں ہے اشارہ کر دو، اتنا ثواب ہے جتنے بوسے کا سب۔ نہ لڑنے کی ضرورت ہے، نہ دھکے دینے کی ضرورت ہے، نہ مار کٹائی کی ضرورت۔ اچھا اسی طرح اب ایک آدمی ہے احرام باندھ کے آیا، رات کا جاگا ہے، دن کا جاگا ہے، تھکا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، آگے سو گیا، کوئی بات ہے، احرام میں رہو، رات سو جاؤ، دوسرے دن عمرہ کر لو، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ نے دین کے اندر کسی قسم کی مشقت نہیں رکھی۔ اس لیے فرمایا لہذا قال علیہ السلام بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، اللہ نے مجھے بڑی صاف اور نرم شریعت عطا فرمائی ہے جس میں معافی ہی معافی ہے، معافی ہی معافی ہے، غلطی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرماتے۔ وقال لمعاذ وابی موسیٰ رضی اللہ عنہما حین بعثہما امیرین الی الیمن، حضرت ابی موسیٰ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کو جب حضور نے امیر بنا کے یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تؤثرا، کہ نئے نئے جا رہے ہو لوگوں کو دین میں خوشخبری سنانا، ڈرانا نہیں، دین میں آسانیاں بتانا، مشکلات کا ذکر نہ کرنا۔ ہاں ایسا ایسا پھر اللہ کی شان ہے کہ پھر اللہ آپ عبادت اتنی آسان کر دیتے ہیں کہ پھر مشقت ہی نہیں ہوتی۔ اب دیکھو نا جی ایک آدمی کو آپ جس کو عادت نہ ہو اس کو کہو کہ رات تہجد کے لیے اٹھنا ہے، کتنا مشکل ہے، لیکن جب اللہ تہجد والا بنا دے اور تہجد نصیب فرما دے، لاکھ تھکا ہوا آدمی آتا ہے 3 بجے سوتا ہے، خدا کی شان ہے 3:30 بجے آنکھ کھل جائے، اللہ کی شان، اللہ آسان کر دے۔ اسی طرح جس آدمی کو دین سے محبت یا نہیں ہے نماز سے، اس کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جن کے لیے اللہ نے حلاوت پیدا فرما دی ہے وہ جناب مغرب سے عشاء تک کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور 8-6 رکعتیں پڑھتے ہیں اور 10 پارے منزل قرآن کی پڑھیں، اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اچھا ان کے بغیر ان کو چین ہی نہیں ملتا۔ اچھا بعض آدمی دیکھو نا جیسے دعا مانگیں گے نا 2 منٹ سے زیادہ نہیں مانگ سکتے، 2 منٹ مانگے گئے۔ اچھا بعض لوگ ہمارے حضرت قاری فتح عمر صاحب تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، نابینا تھے اور شیخ القراء تھے، تمام تقریباً اس عصر میں اس دور میں آپ کے ملک میں جو قراء ہیں جو قاری ہیں بڑے بڑے، میرا خیال ہے تقریباً 80% ان کے شاگرد معذور تھے، نابینا تھے، ویل چیئر پہ تھے، ریڑی پہ تھے، لیکن ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھی، اللہ نے آسان کر دیا۔ اچھا ان کی دعا کا یہ حال تھا ماشاءاللہ
ایک دن دعا مانگنے جو بیٹھے نا جی عصر کے بعد تقریباً ابھی مغرب میں 1 گھنٹہ باقی تھا، حضرت حرم میں آئے، ہاتھ اٹھایا اور دعا شروع کی، تو اب جناب وہ دعا ہو رہی ہے، مغرب کی اذان ہو گئی، پھر دعا ختم کی، نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، سارے وہ پھر دعا شروع کر دی، اب عشاء کی اذان ابھی دعا ہو رہی ہے۔ تو اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے، ان کا روحانی قوت جو ہے نا خدا کی شان ہے، پھر وہ اللہ کا ذکر ان کی غذا بن جاتا ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ عمرہ کرنا جو ہے نا جی کسی عام بندے کی طاقت نہیں تھی، کوئی بڑا ایمان والا بندہ حضرت کے ساتھ عمرہ کر سکتا تھا، ورنہ کوئی بندہ، یعنی کم از کم حضرت کا عمرہ جو ہے نا جی جب بالکل حرم میں رش نہ ہو تو کم از کم 4 گھنٹے لگتے۔ کیوں؟ اب طواف کیا ہے، ملتزم پہ کھڑے ہیں تو بس کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ مقام ابراہیم پہ آ گئے، 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، صفا پہ کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کھڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عبادت میں اتنی لذت پیدا فرما دیتے ہیں، اتنی حلاوت پیدا فرما دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں اتنی حلاوت پیدا فرما دیتے ہیں کہ بندہ جب تک قرآن نہ پڑھے اس کو چین ہی نہیں آتا۔ اور بعض محروم ہیں، سال ہر سال گزر جاتا ہے، قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ تو دین میں اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی، اس لیے فرماتی ہے لہذا قال ابن عباس فی قولی تعالی وما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی من ضیق، اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ پہلی امتوں پہ بڑے بڑے امتحان تھے۔ اب دیکھیں نا کہ پہلی امتوں نے اگر خیرات کرنی ہو تو کیا طریقہ تھا کہ خیرات کی چیز جو ہے وہ اونچی جگہ پہ رکھ دیں، آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، اگر آگ نہ آئے تو سمجھو اللہ نے رد کر دی ہے، تمہاری خیرات مردود ہے، تو آدمی ذلیل ہو گیا۔ دیکھو جی خیرات کی ہے، اللہ نے بھی قبول نہیں فرمائی، مانا یہ حرام کی مال تھا۔ حضور کی امت میں کتنا پردہ پڑ گیا، سود کھا رہے ہو، خیراتیں کر رہے ہو، پھر بھی اللہ نے پردہ ڈالا ہو۔ قبول ہے مردود ہے، لیکن لوگوں کو تو پتہ نہیں نا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ بھی متفق علیہ بات ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز قبول فرماتے ہیں، حرام مال قبول نہیں ہوتا، حرام مال کی خیرات قبول نہیں ہوتی، ڈاکہ چوری کا مال قبول نہیں ہوتا، یتیموں کا مال قبول نہیں ہوتا، رشوت جوئے اور سود کا مال قبول نہیں ہوتا۔ یہ تو ٹھیک ہے فرما رہے ہیں، لیکن لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے نا، اللہ نے پردہ تو ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، پہلے دور میں یہ تھا کہ کپڑے پہ پلیدی لگ گئی کاٹ دو، اللہ نے حضور کی امت میں کہتے رحمت کی بھی دھو ڈالو، خشک ہو گیا، پاک ہو گیا، کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلے امتوں پہ یہ پابندی تھی کہ جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے نماز نہیں ہوگی، یا مسجد ہو 50 میل کے بعد نہیں ہوگی نماز۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی تیری امت کے لیے ساری زمین مسجد، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا ساری زمین مسجد ہے اور ساری زمین پاک ہے، وضو نہیں ہے تیمم کرو، جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر، اللہ وہی نماز قبول فرما لے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دین میں کوئی تنگی رکھی نہیں۔ اچھا، ایک آدمی حج فرض ہو گیا، بندہ بیمار ہے، فالج ہے، چل نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، اپنا بدل بھیج دو، کسی بندے کو بھیج دو، پیسے دے کے حج کر دے تمہارے۔ اچھا، بندہ حج پہ آ گیا ہے، قربانی کرنے کے لیے بیچارہ نہیں جا سکتا ہے، کمزور ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، پھر میں وکیل بنا دو، جا کے تمہاری قربانی کرو۔ آدمی معذور ہے، چلنے سے معذور ہے، چل نہیں سکتا ہے، بیچارہ ویل چیئر پہ ہے اور کنکریاں مارنی ہے، ازدحام ہے، شہر میں کوئی مرنے کی ضرورت نہیں، وکیل بنا دو، تمہاری کنکریاں مار، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے دین میں کتنی آسانی پیدا کی۔
اچھا اب آپ حج پہ آ رہے ہیں یا عمرے پہ آ رہے ہیں، آپ نے عمرہ کرنا ہے، آپ ایئرپورٹ پہ آ گئے، بھائی اب ایئرپورٹ پہ جگہ نہیں ہے، کہاں غسل کرے؟ فرمایا کوئی بات نہیں۔ وضو کی بھی جگہ نہیں ہے، کہاں نماز پڑھنا ہے؟ کوئی بات نہیں، بس 10 چادریں باندھو، لبیک اللہم لبیک، بس احرام ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ وضو بھی نہ کرو، نماز بھی نہ پڑھو، غسل بھی نہ کرو۔ اچھا بھی افراتفری تھی اور سامان چڑھانا ہے اور ساتھیوں کا سفر، میں جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص اتار دو، وہی بیٹھے بیٹھے چادریں باندھ دو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، احرام ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شریعت کا حکم نہیں کہ 2 رکعت پڑھو، یہ تو ویسے ہے سنت الاحرام، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو، کوئی حکم نہیں کہ لازماً غسل کرو، یہ تو سنت ہے کہ چلو بھائی پہلے غسل کر لو، کیونکہ پہلے عمرے بڑے مشکل ہوتے تھے نا، مدینہ منورہ سے بھی آؤ تو 8 دن لگتے تھے اونٹوں پر، تو 8 دن میں پسینہ اور مٹی اور ہوا سے آدمی، تو حکم تھا ذرا پہلے غسل کر لو، بدن کو خوشبو لگا لو تاکہ اپنی طرف سے کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ تو کوئی ضروری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی نے غسل نہیں کیا، کوئی آدمی، اچھا مدینہ شریف سے آپ نکلے ہیں، کار میں بیٹھ گئے، اب گاڑی والا کار روکنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے جی میں نہیں روکتا ہے، نہ روکے، بس قمیض نکالو، بنین نکالو، وہی بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک، عمرہ ہو گئی۔ اچھا جی حیض والی عورت ہے، میقات پہ آ گئی، کیا کرے بیچاری؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، موقع ہے غسل کر لے اور نماز نہ پڑھے، لبیک پڑھ لے، عمرہ شروع ہو گیا، گھر میں آ کے بیٹھ جائے، جس دن پاک ہو غسل کرے، آگے عمرہ پورا کرے، کوئی پابندی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ نے دین میں تو کوئی تنگی رکھی نہیں ہے، یہ دین میں تنگیاں ہم خود پیدا کرتے ہیں، مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے اور ہمارا ہر آدمی سنی سنائی پر پھر فتوے دینے شروع کر دیتا ہے، اور نہ تو دین میں تو آسانی ہی آسانی۔ اچھا ایک آدمی کو حضور پاک نے دیکھا رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے گلے میں رسی ہے اور ایک بندہ اس کو پکڑ کے آگے کھینچ کے طواف کرا رہا ہے۔ حضور نے لوگ کہا، فرمایا کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا حضور ہمارا ابا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، انہوں نے منت مانی تھی کہ میں طواف اس حال میں کروں گا کہ میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے کھینچا جائے، اور اللہ نے ان کا کام کر دیا ہے، اب مجھے حکم دیا ہے کہ وہ منت پوری کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، انسان ہے، تمہارا باپ ہے، ہاتھ پکڑ لے، ضروری ہے گلے میں رسی ڈالنی، بس اس کو کھینچ کے طواف کر لینا، ہاتھ پکڑ کے کھینچ لو، بس منت پوری ہو گئی تمہیں۔ اللہ نے دین میں کتنی آسانی پیدا کروائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کے مسائل میں ہر حال میں آسانی پیدا فرما دی۔ اچھا اب یہی افطار دیکھیں کیا ہے بھائی، ایک کھجور کا دانہ کھا لیا افطار ہو گیا، ایک گھونٹ پانی پی لیا افطار ہو گیا۔ اچھا ابھی ساری کرنی ہے، کیا ہے جی، ایک کھجور پی کھا لی اور ایک زمزم کا پانی پی لیا، ساری ہو گئی۔ اللہ نے دین کے اندر کتنی آسانی۔ اچھا بھی اب جناب روزہ ہے، غسل کر سکتے ہو؟ فرمایا ہاں کر سکتے۔ اچھا روزے کی حالت میں اگر ہم تیل ڈالیں؟ فرمایا کوئی بات نہیں۔ اب روزے کی حالت میں اگر ضرورت پڑ جائے انجیکشن لگوائیں؟ کوئی بات نہیں، اللہ نے رعایت۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ بندہ مر جائے تو بھی دوائی نہیں لینی یا انجیکشن نہیں لگوانا۔ اچھا اگر بہت زیادہ جان کا خطرہ ہے، فرمایا روزہ توڑ دو، بعد میں ایک روزہ قضا کر لیں، کوئی مسئلہ۔ تو اسلام میں دین میں کتنی آسانی ہے، لیکن ہم خود تنگی پیدا کریں تو اس کا تو کوئی علاج ہے نا کسی کے پاس۔ اس لیے فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اب حضرت ابن جریر نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، فرمایا ملت ابیکم ابراہیم۔ حضرت ابن جریر مفسر فرماتے ہیں کہ ملت ابیکم، ملت نسب جو ہے، یہ نسب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اصل عبارت یوں تھی
کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج ای من ضیق بل وصاہ علیکم کملت ابیکم ابراہیم. اور بعض علماء نحو کے کہتے ہیں کہ نہیں، ملت ابیکم یہاں فعل مقدر محذوف ہے، اصل تھا الزموا ملت ابیکم، اپنے ابا ابراہیم کے طریقے کو لازم پکڑو، اس کے دین کو لازم پکڑو. تو اس لیے ملت ابیکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج اے من ضیق، کوئی تنگی نہیں، بل وصاہ علیکم کملت ابیکم ابراہیم. یعنی اللہ پاک نے تمہارے لیے توصیف فرما دی، رعایت فرما دی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ بڑی وسعت اور رعایت ہے. اور بعض فرماتے ہیں وہی تحملوا انہ منصوب علی تقدیر الزموا ملت ابیکم ابراہیم. قلت وهذا المعنى في هذه الآية كقوله تبارک و تعالی، جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وقوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قال الامام عبد الله المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بقوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وہ فرماتے ہیں ہوا کا ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف راجع ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نام امت مسلمہ رکھا، مسلم رکھا، تو یہ لقب بھی ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تو یہ بھی انعام ہے. وقضا قال مجاہد وعطا والضحاک والسدی ومقاتل ابن حیان وقتادہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یعنی ہوا سے کیا ضمیر کی طرح کہتے ہیں هو اللہ، یعنی اللہ نے تمہارا نام جو ہے وہ امت مسلمہ رکھا ہے اور تمہارے اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں سب سے آخر میں بھیجا ہے، لیکن یہودی بھی ہمارے بعد ہیں، نصرانی بھی ہمارے بعد ہیں، اللہ نے میری امت کو ان سے پہلا شرف دیا. صحابہ کو سمجھ نہ آیا، فرمایا دیکھو یہودیوں نے ہفتے کی چھٹی منائی اور نصرانیوں نے اتوار، لیکن اللہ نے میری امت کو جمعہ کا دن عطا فرمایا، یعنی یہودی بھی بعد میں، نصرانی بھی بعد میں، امت محمد مصطفیٰ پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مجھے میری امت کو شرف عطا فرمایا ہے کہ حالانکہ یہود ہم سے پہلے گزرے ہیں لیکن ان کی چھٹی بعد میں ہے، نصرانی ہم سے پہلے گزرے ہیں لیکن ان کی چھٹی بعد میں ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے جمعہ کا دن رکھا ہے، اور پھر جمعہ کا دن جو ہے افضل الایام، تمام دنوں میں سے افضل جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن ہے فیہا خلق اللہ آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی جمعہ کے دن پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا، جمعہ کے دن زمین پہ اتارا، اور جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی رحمت کے فیصلے فرمائیں گے. تو یہ بھی ساری نعمتیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کہتا جی کیا غیب کا عمل تو نہیں ہوتا، علم کی بات ہوتی ہے، لکھنا بھی نہیں آتا اور مسئلہ غیب کا پوچھتے ہیں، کیا کرے بندہ؟ میرا بھائی سوال وہ کیا جائے جو آپ کے عقل اور فہم کے مطابق ہو، اگر ایک بات آپ کے فہم سے بھی اونچی ہے تو پوچھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہرحال ایک مسئلہ سمجھ لو کہ علم غیب کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا ظاہر باہر باطن اسرار اندر چھپا سب کا علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات.
یہ اپنے عقیدے درست کر لو. اسی علم غیب کے مسئلے پہ جب آدمی بھٹکتا ہے نا تو شرک میں چلا جاتا ہے. سب سے پہلی بات اسی مسئلے کو یاد رکھو اور ٹھیک ٹھیک یاد رکھو. اور قرآن نے کوئی ایک صیغہ نہیں ہے جو قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے. عالم الغیب والشہادت، عالم الغیب وعنده مفاتیح الغیب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا اللہ. اسی طرح آتا ہے علام الغیوب. تو یاد رکھو عالم الغیب، علم غیب کلی جزوی تفصیل محیط صرف اللہ کی شان ہے. اللہ نے کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی نبی، ملک کو عالم الغیب نہیں بنایا ہے. ہاں یہ اللہ کی شان ہے کہ بعض مغیبات ان پر ظاہر کر دیں، کھول دیں. یہ معنی نہیں ہوتا کہ سارے کھول دیے. اب اگر قرآن میں بھی دیکھیں مثلا آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ علم غیب میں سے ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی پر کھول دیا، بتلا دیا کہ آدم کیسے پیدا ہوئے، پھر آدم کو ملائکہ نے کیسے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، پھر اللہ نے آدم کو کیسے جنت میں بھیجا، کیسا درخت کھایا، پھر کیسے، سارا غیب ہی ہے نا. تو اللہ نے علم عطا فرمایا. اللہ کسی غیب کو چاہیں اپنے پیغمبر پہ ظاہر کر دیں، پیغمبر کو مطلع فرما دیں، پیغمبر پہ اظہار فرما دیں، پیغمبر کو خبر دے دیں. یہ کوئی منع نہیں. اللہ چاہے تو اولیاء پہ بھی غیب کھول دے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ عالم الغیب بن جائیں. اظہار عن الغیب الگ بات ہے اور علم غیب جو ہے وہ الگ بات ہے. علم غیب خاصہ خدا ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا بھی کسی غیر کو علم غیب ہے وہ اسی طرح مشرک ہے جیسے ابو جہل مشرک. اپنے عقیدے ٹھیک کر لیں. مثلا آپ کہیں یہ ہم تو عالم الغیب نہیں سمجھتے، لیکن مجھے بتائیں ایک آدمی یہاں سے بیٹھے ہوئے پکارتا ہے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین اجمیری، یا غوث، یا فلان، پکارتا ہے. کیا عقیدہ ہے اس کا؟ جیلانی پیر کو یہاں سے پکارتا ہے عبد القادر جیلانی شیئا للہ، شیئا للہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، یا معین الدین، یا علی پکارتا ہے. اس پکارنے والے کا مجھے عقیدہ سمجھائیں آپ، کیوں پکارتا ہے؟ کیا اس کا عقیدہ ہے جس کو پکار رہا ہے وہ سنتا ہے، جانتا ہے یا نہیں سنتا؟ بالکل اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، مکی مدنی کے جھگڑے میں نہ پڑو کہ مولوی مکی نے کہا اور مولوی نے کہا اور وہابی نے کہا. اس بات کو چھوڑ دو. اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، باوضو ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو اور کعبے شریف میں کھڑے ہو. جب آدمی یہاں بیٹھ کے عبد القادر جیلانی دفن ہے بغداد میں، وہ یہاں بیٹھ کے جو ان کو پکار رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجف اشرف میں یہاں سے بیٹھ کے جب پکارتا ہے تو اس کا کیا عقیدہ ہے کہ جس کو میں پکارتا ہوں وہ میری پکار سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ اگر عقیدہ ہے کہ نہیں سن رہا تو پکارنے والا پاگل ہو گیا ہے نہ. جو نہ سنے، تم یہاں سے بیٹھ کے کبھی بیوی کو پکارتے ہو؟ ہاں جی، تمہاری بیوی ہے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، کسی یہاں بیٹھ کے پکارے یا بیگم یا بیگم یا بیگم، کبھی پکارے؟ کیوں لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، کہاں ہے تمہاری بیوی؟ ہو جی اپنے گھر میں جب سن نہیں رہی کیوں پکارتے ہو؟ تو معنی یہ ہے کہ جس کو بندہ پکارتا ہے عقیدہ یہ ہے کہ وہ میری پکار سن رہا ہے. اچھا سن تو رہا ہے، کیا پتا کون سا مرید پکار رہا ہے؟
عربی مرید ہے، اجمی ہے، بنگالی ہے، برمی ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، پشتون ہے، پختون ہے، ازبک ہے، کون ہے مرید؟ تو اس کا معنی ہے وہ جانتا بھی ہے کہ مجھے پکارنے والا میرا مرید فلانا مجھے پکار رہا ہے، تو سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ اچھا، سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا، پھر بھی کوئی پکارے گا؟ ہاں جی، نہیں، اللہ کے کعبے میں بات کھڑی کرو، چھوڑو مولویوں کے مسئلے۔ اللہ نے عقل نہیں دیا تمہیں، روٹی ناک سے کھاتے ہو؟ نہیں، کبھی تم نے پانی منہ کے بجائے کان میں ڈالا ہے کہ اندر پہنچ جائے گا؟ یہ کہنا جی وہ بریلوی یوں کہتے ہیں اور دیوبندی یوں کہتے ہیں اور تبلیغی یوں کہتے ہیں، چھوڑو دیوبندی بریلوی تم سب کو اپنے گھر رہنے دو، میرے ساتھ کھل کے بات کرو کہ بھئی یہاں سے جو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اگر نہیں سنتے تو پکارنے والا مجنون ہے، پاگل ہے، اور اگر عقیدہ ہے کہ وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، اچھا سنتے ہیں، کیا پتا کون پکار رہا ہے؟ اس کا معنی جانتے بھی ہیں، علم بھی ہے ان کو کہ ہمیں پکارنے والا فلاں ہے۔ اچھا، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں ٹکٹ کے پیسے چاہیے ہوگا، یار میرے پاس نہیں ہے، تو کون پکارے گا؟ تو معلوم کیا ہوا کہ سننے کی صفت کس کی تھی؟ سمیع کون تھا؟ سننے والا۔ علیم کون تھا؟ جاننے والا۔ اور ہر مشکل کے حل کرنے والا کون تھا؟ تو جب ہم نے ان کو پکارا تو وہ خدا والی صفتیں ان میں شریک کر لی، ہم تو ابو جہل سے بھی آگے بڑھ گئے۔ ہاں بالکل کھل کے بات کرو، اللہ کا کعبہ ہے، یہ نہ کہنا قبر میں کہ ہمیں توحید کا مسئلہ نہیں بتایا گیا۔ مسئلہ تمہیں ہم بتا دیتے ہیں، نہ مانو تمہاری مرضی ہے، لوگوں نے نبی کی نہیں مانی، تمہیں 2 ٹکے کے مولوی کی نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن بس اس لیے اللہ کا نبی کہتا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، خبردار میں عالم الغیب نہیں، اور نہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جو میرا اللہ چاہتا ہے، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا میں بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی، میرے دندان شہید نہ ہوتے، مجھے زخم نہ لگتے، میرے چاچا حمزہ کے ٹکڑے نہ ہوتے۔ یعنی حضور کو علم غیب تھا، ہم دم لے گئے تھے ان کو مروانے کے لیے۔ خدا کا خوف کریں۔ ایک ہے کہ اللہ کبھی چاہتے ہیں معراج میں اپنے نبی کو سیر کرا دی، غیب جنت دکھا دی، جہنم دکھا دی، عذاب دکھائے، نعیم دکھائے، پیغمبر دکھائے، نبی دکھائے، ملاقات کرائی، اللہ کی شان ہے، جب چاہے کھول دے۔ اور اللہ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے اولیاء کو بھی کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے ان پہ بھی کوئی چیز کھول دیتی ہے، لیکن یہ مانا تھوڑا سا کہ وہ عالم الغیب بن جاتے ہیں۔ بات کو سمجھا کریں اور عقیدے کو صاف رکھیں کہ علم غیب جو ہے صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ جتنا کسی پہ ظاہر فرما دے آمنا باللہ، اللہ خبر دے دے آمنا باللہ، اللہ خبر نہ دے نہ دے، اللہ کی مرضی ہے۔ بالکل اپنے عقیدے صاف رکھیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں نرمی نہیں ہوتی، لچک نہیں ہوتی اس میں۔ کہتے ہیں جی سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سگریٹ پینا حرام ہے، بہرحال آپ نہ پیا کریں، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کلی کریں، منہ صاف کریں۔ حضور فرماتے ہیں بصل کھاؤ تو مسجد میں نہ آؤ، تم سگریٹ پی کے مسجد میں آؤ۔ ہاں جی، اور بہادر تو وہ ہے ماشاءاللہ
کہ سگریٹیں بھی پیتے ہیں پھر صلاۃ و سلام پڑھنے مدینے حضور کی مواجہ میں بھی چل جاتے. مرگی بدن بیماری کے دوران بہرحال اللہ شفا دے. ہم تو بھائی دعا کر سکتے ہیں اور ہمارے پلے میں کیا ہے. حضرت بی بی عائشہ سے صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بالکل ہمارا ایمان ہے, ہم بھی کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مجھے نماز بتاؤ جس میں فاتحہ نہیں ہے, وہ نماز بتاؤ نا مجھے جلدی جلدی. کوئی ایسی نماز ہے جس میں فاتحہ نہ ہو؟ ہاں جی, کوئی نماز بتاؤ نا. تو جب فاتحہ آ گئی تو حدیث پہ عمل تو ہو گیا. یہ کہاں لکھا ہے مقتدی پڑھے یا بھلا نہ پڑھے؟ یہ مقتدی والا لفظ تم دکھا دو, ہم کل سے پڑھنا شروع کر دیں, کوئی جھگڑے ہی نہیں. بات تو ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. ہم نے نہ پڑھی, امام نے پڑھی, نماز میں تو فاتحہ ہو گئی نا. نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے نا. باقی رہا مقتدی والا مسئلہ, وہ مسلم کی صحیح حدیث میں ہے. حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا, جب امام پڑھے تو تم چپ کرو. اور حضور نے تیسری حدیث میں فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تم کیا کہو؟ تو مانا ہوا غیر المغضوب پڑھنا امام کا وظیفہ ہے, آمین کہنا مقتدی کا وظیفہ ہے. صاف پوری بات ہو گئی, واضح ہو گئی, جھگڑا تو ہے ہی نہیں. بلا وجہ لڑائی کرنی ہے تو اللہ ہدایت دے. کہتے جی جنازے کی نماز کے بعد میت کو اسپیڈ سے کیوں لے جاتے ہیں, تو پکڑ لیا کرو ان کو. یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ کے بندے, یہ بھی حدیث ہے, یہ خیر کی علامت ہے کہ جب میت پر اللہ کی رحمت ہو تو میت جلدی پہنچتی ہے قبرستان. اب اتنا لمبا سوال حضرت کیسے پڑھوں میں بلا. آپ کو گیس کی شکایت ہے, آپ نے اپنی طرف سے احتیاط کر لی, انشاءاللہ صفا مروہ میں شک ہوا, کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہو گیا. صفا مروہ جب سر منڈانے کے لیے ہم حجام کے پاس گئے تو اس نے خوشبو والے اسپنج سے میرا سر صاف کیا. تو پہلے سر مونڈ لیا نا, جب مونڈ گیا بعد میں صاف کیا تو کوئی حرج نہیں. اگر پہلے خوشبو والا شیمپو لگا دیا تو صدقہ کر دیں 2-4 ریال, اور آئندہ احتیاط کریں. حجام کو کہا کریں کہ بھی ہم نے عمرے کے والے لوگ ہیں, ہم نے سر منڈانا ہے, خوشبو والا صابن یا خوشبو والا شیمپو مت لگاؤ. ہر طواف کے پہلے 3 چکر میں رمل نہیں ہوتا جس میں احرام ہو. عمرے کا طواف ہے, حج کا طواف ہے, احرام باندھا ہوا ہے, تبھی کندھا نکالیں گے. یہ تو نہیں کہ نفلی طواف ہو تو قمیص سے کندھا نکالیں. جب حجر اسود پہ آئیں تو حجر اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے ساتھ ہیں, میرے بتانے کے باوجود نماز میں غلطی کرتی ہیں, اللہ قبول فرمائے. پڑھ تو رہی ہے نا, جیسے بھی پڑھ رہی ہیں اللہ قبول کرے گا. تہجد کی نماز, فجر کی نماز, اشراق چاش کی نماز وضو کروں, یعنی اگر آپ کا وضو قائم ہے پڑھتے رہیں, تہجد بھی پڑھیں, فجر بھی پڑھیں, اشراق بھی پڑھیں, کوئی حرج نہیں. ضروری نہیں کہ ہر نماز کے لیے وہ تو اگر وضو ٹوٹ جائے تو نہیں کرو. دل میں زیادہ آتے ہیں کوئی بات نہیں, بس سے آتے ہیں اچھی بات ہے, یہ کوئی بری بات تو ہے نہیں. نے جہاد میں چہرہ اوڑھنی سے چھپا لیا, سو گئیں, کوئی حرج نہیں.
احرام پر چھینٹے پیشاب کے پڑ جائیں تو کھول کے دھو لیں، کوئی بات نہیں، بالکل دھوئیں۔ عورتوں کا اور مردوں کا طواف اکٹھے کب سے ہے؟ حضور کے زمانے سے ہے، اس سے پہلے سے بھی ہے۔ دیکھو نا میرا بھائی، اگر عورت ہو یا مرد ہو، ہم طواف میں بھی خدا کا حیا نہ کریں، عورتوں کو دیکھتے رہیں، تو کیا علاج ہے پھر ہمارا؟ دیکھو نا، کوئی جگہ تو ہو نا جہاں ہمیں اللہ کا ڈر ہو کہ میں کعبے کے باہر کر رہا ہوں، نظر نیچے ہو، اور ہر عورت کو اپنی بیٹی بہن ماں کے برابر سمجھے، اتفاق سے نظر اونچی ہو جائے فوراً جھکا لے۔ باقی طواف تو ہر دور میں اکٹھے ہوتا رہا۔ حضور حکم دیتے تھے عورتوں کو کہ تم باہر طواف کر لو تاکہ مردوں میں اختلاط نہ ہو۔ یہ تو ہمارے ذمے ہے، عورتوں کے ذمے ہے، خود احتیاط کریں۔ زمزم میں چائے بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، چائے کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ بہت بڑا مسئلہ اٹکا ہوا ہے نا جی، زمزم آگ پہ چلا گیا، حاجی اگر دھوپ میں گرم ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے، یہ تو علماء لکھتے ہیں ادب کہ بھی جب ہمارے پاس دوسرا پانی موجود ہے تو اس پانی کو ہم ضائع کیوں کریں؟ کھانے میں، پکانے میں، نہانے میں، کپڑے دھونے میں، تو زمزم بھی ایک پانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ساری چیزیں آخر زمزم سے ہی کرتے تھے، غسل کرنا ہوتا، کھانا پکانا ہوتا، جو بھی ضرورت تھی تو زمزم سے پوری ہوتی۔ یہ تو علماء نے آداب میں لکھا ہے کہ اب جب ہمارے پاس دوسرے پانی موجود ہیں تو اس پانی کو ہم پینے کے لیے استعمال کریں اور چیزوں میں ہم ضائع نہ کریں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل وہی ہے جو حضور نے پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اگر یا ارحم الراحمین ہوتا تو حضور نہ پڑھ لیتے، اگر پڑھے نماز ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن افضل وہ ہے جو عمل کیا سرکار دو جہان رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ۔ میں نے عمرہ کر کے احرام باندھ کے عمرہ کیا، بال کٹوائے، شام کو جب دوسرا عمرہ کیا تو بال نہیں کٹوائے، مدینہ منورہ چلے گئے، ہاں بالکل دم پڑ گیا۔ وہ تو جتنے دفعہ عمرہ کرو گے بال کٹوانے پڑیں گے، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ کہتے جی کہ میں طواف وداع کر کے واپس جانے کے لیے جدہ پہنچا، جہاز نکل گیا، واپس مکے میں آ گیا، جدے سے احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، جدہ میقات نہیں ہے، اگر آپ باندھ لیں تو اچھی بات ہے کہ عمرہ مل جائے گا، ورنہ ضروری کوئی نہیں، دم کوئی نہیں پڑتا۔ روضہ شریف پہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں بالکل اللہ کے تمام انبیاء زندہ ہیں۔ ظہر اور عصر کے وقت میری جیب سے رقم غائب ہو جاتی ہے اور بھی کوئی بندہ وہاں نہیں ہے، تو اب اس کا میں کیا بتا سکتا ہوں بھائی، مجھے تو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ اور ایسا کوئی جن بھی بڑا سمجھدار ہے جو صرف ظہر اور عصر کے درمیان چوری کرتا ہے، باقی نمازوں میں نہیں کرتا، تم کہیں بھول جاتے ہو، دماغ کا علاج کراؤ، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، میں تیرا یا رقم رکھو ہی نہیں، کسی دوسرے دوست کو دے دو، نہ ہوگی نہ جن اٹھائے گا، نہ جب ہوگی نہیں تو کیا اٹھائے گا، آپ اپنے بعد رقم رکھو ہی نہیں، اگلے باقی نمازوں میں رکھا کرو، ظہر عصر کسی کو دے دیا کرو۔ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی عذر ہو تو کرے ورنہ نہیں۔ مسجد نبوی میں روضہ رسول مسجد کے اندر ہے، بالکل اندر ہے، لوگ چاروں طرف سے نماز پڑھتے ہیں، نماز تو قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، روضہ شریف پہ تو 7 جالیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ تو باقاعدہ مانے ہیں، آگے موجود ہے، جیسے آپ آگے
ستھرا رکھ لیں، کوئی بات۔ نماز پڑھنے میں کوشش کے باوجود ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں بھائی، جب اللہ نے معاف کیے ہیں تو کیوں کام کرتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی ہر حرکت کا خیال کرو، کھڑے ہو تو فقط قیام کا خیال کرو، رکوع میں ہو تو فقط رکوع کا خیال کرو، اور جو لفظ پڑھو اس لفظ پہ پوری توجہ رکھو، سبحان ربی الاعلی۔ انشاءاللہ چند دن میں پھر غلط خیال نہیں آئیں گے۔ دیکھو یاد رکھو، خیال دو کٹھے نہیں آ سکتے، ہمیشہ یاد رکھو۔ جب آپ کا نماز میں قرآن کی طرف خیال صحیح معنی میں ہے، جمع ہوا اور آ ہی نہیں سکتا۔ جب آپ غافل ہوتے ہیں تو حملہ ہوتا ہے۔ دوران عمرے میں جنازے کی نماز پڑھنا لازم ہے، جنازہ آ جائے تو پڑھو، ورنہ عمرے میں جو مر جائے اس کا بھی جنازہ نہ پڑھے۔ ولی اولیاء کی قبروں پہ جا کے ان کے واسطے سے مانگنا بالکل منع ہے، اللہ سے مانگو۔ یہ سب ان کو مسئلے کا پتہ ہے، بس ایک عادت ہے، باپ دادے سے سنا ہے، رواج ہے۔ اچھا، ولی کا جب جنازہ پڑھو گے تو کیا دعا مانگو گے؟ ایک اللہ کا ولی فوت ہو جائے، بزرگ فوت ہو جائے، بہت بڑا پیر عالم فوت ہو جائے، میت سامنے رکھی ہو، اب جب ہم جنازہ پڑھیں گے تو کیا دعا مانگیں گے؟ ہاں جی، یا اللہ اس پیر کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف فرما، یہی مانگے؟ ہاں، کیا مانگے؟ اللہم مغفر حینا وا، تو اس کے لیے دعا مانگ رہے ہو؟ جب وہ سامنے رکھا تھا ہم اس کے لیے مانگ رہے ہیں، نیچے چلا گیا تھا اس سے مانگ رہے ہیں، یہ اچھا عقل ہے بھائی؟ یہ مسئلہ سب کو پتا ہے، یہ بس ایک رواج ہے، بس بڑھ گیا ہے۔ جن کو رواج ہے 11ویں شریف کا وہ کہے گا، اور یہ ہے تو بدعت پر کیا کریں، دادی نہیں مانتی تو دین کلمہ دادی کا تم نے پڑھا ہے یا محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ ایسی دادی کو دفن کرو جو محمد مصطفیٰ کی دشمن ہو۔ جہنم کا زبان کون سا ہوگا؟ نہ میں گیا ہوں نہ اللہ لے جائے۔ دعا کرو اللہ بچائے۔ انا للہ۔ بابا مرنے کے بعد زبان سب کی عربی ہوگی، مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے عربی شروع ہو گئی، من ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ عربی میں سوال ہوگا یا انگریزی میں ہوگا؟ عربی تو یہیں سے شروع ہوگی، آگے بھی عربی ہوگی۔ لسان الجنت عربی، جنت میں بھی عربی ہوگی، صاف بات ہے کہ جہنم میں بھی عربی ہوگی۔ جنت میں پہلے کون داخل ہوگا؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ اگر دنیا میں ہم کسی کا مال کھائے گا تو جنت آخرت میں کیا دے گا؟ اعمال دے گا اپنے۔ اعمال نہیں ہوں گے تو اس کے گناہ تیرے سر پہ رکھیں گے۔ میں نے ہر رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں الحمدللہ۔ کہتا ہے میں نے کچھ پلاٹ خریدے ہیں بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، تو اب میں جب زکوٰۃ دوں گا تو اس وقت جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق زکوٰۃ دو گے۔ مثلا تم نے خریدا تھا پلاٹ 2 لاکھ کا، اب 10 لاکھ کا ہو گیا تو زکوٰۃ 10 لاکھ پہ دے گے، یہ نہیں کہ پہلی زکوٰۃ اللہ میاں سے چلاکی نہ کرو۔ اپنے لیے کہتے پیسے بڑھتے رہیں لیکن زکوٰۃ اصل پہ دوں، کیوں بھائی؟ میری فیکٹری زیر تعمیر ہے، مشین گاڑیاں ہیں میٹری، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، جب اس کی آمدنی آئے گی تو زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بال خود کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ لوگ جو ہے مغرب سے پہلے درس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بابا تم جو طالبوں کو نہیں بیٹھنے دیتے ہو تو غریب کریں کیا؟
یہ تو میں تمہارے لیے سوال جواب تقریر بناتا ہوں، اصل تو درس ہے، طالبوں کا حق ہے. اصل مغرب سے عشاء تک درس ہے تفسیر ابن کثیر کا. صبح کو بھی الحمدللہ درس ہوتا ہے تفسیر و حدیث کا. تو اس کا سب سے پہلا حق طلباء کا ہے کہ ان کا سبق تو پورا کیا جائے نا. یہ تو ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی بیچارے آتے ہیں ان کے پلے بھی تو کچھ پڑے، ان کو بھی تو کچھ دین کا فائدہ ہو جائے. تو لہذا اگر وہ پہلے جگہ نہ روکیں تو آپ آگے بیٹھے ہوں گے، کتاب والے وہاں بیٹھے ہوں گے. کریں کیا؟ وہ آدمی کو دوسرے کی غلطی نظر آتی ہے، اپنی تو آتی ہی نہیں نا، کرے کیا؟ کہتے جی کہ اگر قضا عمری ہو گئی اصل میں تو توبہ کریں، توبہ کرنے سے اللہ گناہ معاف کر دیں. باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر حساب نہیں ہے، اندازے کے مطابق نفلوں کے بجائے قضا نمازیں پڑھتے رہو تاکہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گی الحمدللہ. اصل چیز تو ہم نے توبہ کر لی ہے، توبہ سچی ہو تو اللہ گناہ معاف کر دے. کہتا ہے جی کہ میری بہن کی عمر 24 سال ہے اور بال 10-12 سال پہلے ٹائیفائڈ اور یرقان کی وجہ سے خراب ہوئے، سفید ہو رہے ہیں. تو ان کا علاج بھی زمزم سے، زمزم ہر بیماری کا علاج ہے. باقی ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کرو. کہتے ہیں جی کہ استخارہ جو ہے کار خیر میں بزرگ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن افضل ہے کہ استخارہ کرے. جیسے بی بی زینب نے اب حضور سے نکاح کرنے میں کوئی شبہ ہے کہ خیر ہی خیر تھی، لیکن کہا استخیر ربی، لیکن پھر استخارہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. حضور آ گئے کہ اللہ نے عرض سے نکاح کر دیا ہے. اب یہ تو حضرت کوئی گھٹے ہوئے آدمی پڑھے تو پڑھے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے. 24 ماہ کی قسطوں پہ چیز فروخت کی، لیکن یہ بھی طے ہوا کہ اگر مقرر کردہ ٹائم میں رقم نہیں دو گے تو 500 یا 600 روپے لیٹ فیس. یہ حرام ہے. قسطوں پہ بیچنا تو حلال ہے، لیکن آگے پھر جرمانے بھی کرتے رہو تو وہ حرام ہے. طائف گیا، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اگر کاروبار تھا، کوئی نوکری تھی، ملازمت تھی، پھر نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن ویسے گئے تھے سیر ویر کے لیے، پھر بھی عمرہ چھوڑا ہے تو عمرہ قضا کر لو جلدی سے، ورنہ دم دینی پڑے گی. میری بہن سے